ایک اور بڑا اہم سوال مفتی صاحب، اسی سمجھ لیں کہ جو ایک کانٹینٹ اس وقت علامہ صاحب کی طرف سے آیا، اسی سے تقریباً یہ ایک ریلیونٹ چیز ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً جو مینجمنٹ کو لیڈ کر رہا ہو، جو پلاننگ کو لیڈ کر رہا ہو، اس کا مطلب کہ ایک لیڈر کی بات ہو رہی ہے، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک عظیم ترین لیڈر یا پھر ایک عظیم ترین رہنما کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، کیا خصائص، کیا کمالات ہونے چاہیے، کیا فرمائیے گا؟ سمیر بھائی، قیادت یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی ادارے کی ہو، تنظیم کی ہو، جماعت کی ہو، یا ملک کی قیادت ہو. ٹھیک. تو اس کے لیے پھر اہل افراد کا ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی ادارہ وہ خسارے سے دوچار ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اور وہ بجائے منزل پہ پہنچنے کے کہیں اور نکل جائے گا، اہداف و مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے اہل افراد کا ان مناصب پہ فائز ہونا یہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لیڈرشپ کے لیے اصول متعین فرما دیے کہ قائد کو کیسا ہونا چاہیے، رہبر و رہنما کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا خصوصیات کا پایا جانا یہ ضروری ہے. سب سے بنیادی چیز جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی سیرت اور پھر حضور کا اپنا کردار، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ قائد کے لیے سب سے بنیادی چیز اس کا اخلاص ہے. اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ جتنا وہ پرخلوص ہوگا، اتنی ہی وہ تحریک یا وہ اس کا مشن، اس کا مقصد یا اس کا جو منصب ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم معاملہ دیکھیں نا کہ کفار کی طرف سے بے پناہ مظالم ہیں، سختیاں ہیں، اور یعنی ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر مقابلے میں دوسری آپ کو پیشکش کی جاتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کی کسی بھی آسائش کا آپ ہم سے تقاضا کریں، ہم آپ کو پورا کریں گے، صرف آپ اس دعوت سے باز آ جائیں. آپ اگر سرداری چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کسی اعلیٰ خاندان کی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں دینے کے لیے تیار ہیں، مال چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کا خلوص کیا ہے؟ آپ ان سارے مظالم کو برداشت کر کے ان ساری آسائشوں کی جو آفر کی جاتی ہے اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رد فرما دیتے ہیں. مقصد کے ساتھ خلوص، مشن اور جو پیغام ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، اس کے ساتھ اخلاص ہے، اللہ رب العالمین نے پھر کامیابی عطا فرمائی. یعنی یہ بنیادی شرط ہے، بنیادی مخلص ہونا. یعنی آپ دیکھیں نا، اگر جو قائد ہوتا ہے اس کو قدم قدم پر وہ مصلحت پسندی آ جاتی ہے سامنے، مفادات آ جاتے ہیں، بہت اہم بات کر رہے ہیں، دنیاوی منفعتیں وہ آ جاتی ہیں. زبردست. اگر وہ چاہے تو ایک طرف تو اس کا مقصد ہے، جو جس پر منصب پہ فائز ہے، اس کا مقصد ہے وہاں تک پہنچنا ہے، اور دوسری طرف وقتی فوائد وہ حاصل کر لے، وقتی مصلحت پسندی کا شکار ہو جائے اور اپنے مقصد سے وہ کمپرومائز کر لے، تو وہ مقصد پھر کہاں چلا گیا؟ وہ پرخلوص نہیں تھا اس کا یقیناً. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور آپ کا جو کردار تھا اس میں اخلاص سب سے بنیادی چیز. زبردست. تو اللہ رب العالمین نے پھر ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ صرف 23 سال کے دور میں ہم دیکھیں پوری دنیا میں آپ نے ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ پوری کائنات میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. دوسری چیز جو قرآن میں بھی جس کو تذکرہ فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی کہ قائد میں بنیادی چیز کیا ہونی چاہیے کہ وہ علم والا ہو، کیونکہ علم اس کے منصب کے تقاضوں سے متعلق اس کو آگے ہی فراہم کرے گا کہ میں جس منصب پہ بیٹھا ہوں اس کے تقاضے کیا ہیں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں، ذمہ داری پوری کرنے کی مجھے کتنی تاکید کی گئی ہے. اگر اس سے متعلق یقیناً اگر اس سے متعلق کچھ کوتاہی ہوگی تو پھر میرا مواخذہ کیا ہونا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ ساری چیزیں اگر قائد میں نہیں پائی جائیں گی تو یقیناً وہ پھر اپنے مقصد سے وہ منحرف ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. قرآن کریم میں حضرت شموئیل علیہ السلام کا تذکرہ نا کہ جب انہوں نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا تو 2 چیزیں انہوں نے بیان فرمائی کہ بستتاً فی العلم والجسم، کہ وہ علم میں بھی پختہ ہیں اور طاقت اور شجاعت میں ہیں. ٹھیک. یعنی قائد کے لیے علم و حکمت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اس کا شجاعت اور بہادری والا ہونا ضروری ہے. زبردست. اگر وہ بزدل ہوگا، دشمن کوئی آنکھیں دکھائے گا تو وہ پھس ہو کے بیٹھ جائے گا، وہ تو بالکل یعنی کہ اپنے فوجیوں سے پہلے میدان چھوڑ دے گا، مروب ہو جائے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمارے سامنے دیکھیں نا کہ اگر قائد مخلص ہو، قائد نڈر ہو، قائد بہادر ہو تو 313 ہو مد مقابل میں 1000 کا لشکر ہے، وہ اگر اخلاص اور طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گا اور میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا. احد میں کتنے حالات مشکل آ جاتے ہیں، حنین میں کتنے حالات مشکل آ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہے کہ حضور تنہا رہ جاتے. احد میں اور حنین میں آپ کے ارد گرد چند صحابہ کرام ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کا مقابلہ کرتے ہیں
اور وہ جو کیفیت تھی اچانک وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اگر وہ بزدلی دکھائے گا تو یقیناً وہ مقصد سے انحراف ہو جائے گا، وہ اپنی قوم کو کسی اور سمت لے جائے گا۔ تو علم کا ہونا، شجاعت کا ہونا، بہادری کا ہونا، اخلاص کا ہونا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کا دیانتداری اور امانت داری کا ہونا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی فیصلہ کرنے میں کسی قسم کے لحاظ اور مروت وہ حضور کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں ہمیں نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ کسی کیس میں کسی کی سفارش لگائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی جلال کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم میں پچھلی اقوام اس لیے ہلاکت کا شکار ہوئی کہ اگر کوئی طاقتور کوئی جرم کرتا، کوئی ظلم کرتا تو اس کو دے دلا کے چھوڑ دیا جاتا، اور کوئی اگر کمزور کسی جرم کا ارتکاب کرتا تو ساری سزائیں اس پر نافذ کی جاتی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی بھی کتنا ہی معزز اور محترم کیوں نہ ہو، اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ یعنی وہ عدل و انصاف ہو، امانت داری ہو، دیانت داری ہو، یہ ساری اگر چیزیں، اور پھر احساس ہو عوام کی مشکلات کا احساس۔ حضور پوری کائنات میں اللہ کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن اگر کسی کمزور کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو حضور اپنے مبارک کاندھوں پہ اٹھا کر اس کا بوجھ اس کے گھر تک چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ کسی کمزور کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا درد محسوس فرماتے ہوئے ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور حضور کے سکھائے ہوئے فیض یافتگان خلفائے راشدین ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ خلیفہ بننے کے باوجود بھی یتیم بچیوں کے جو جانور ہیں ان کا بکریوں کا دودھ دھونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اگر قائد میں یہ خصوصیات ہوں گی تو ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان کو منزل پہ پہنچانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا قیادت کے لیے تو پھر یقیناً کامیابی وہ مقدر بنے گی۔ کیا کہنے، اور